کیا آپ اہرام مصر کی تاریخ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو کے بعد آپ یہ لازمی جان جائیں گے کہ یہ مخروطی شکل کے مقبرے کیوں تعمیر کیے گئے تھے، جنہیں اہرام مصر کہا جاتا ہے۔ ان تعمیرات کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ سبھی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فرعون مصر کی قبریں ہیں جن میں شاہی خاندان کے لوگ دفن ہوتے تھے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے یہ واحد ہے جو ابھی تک بہترین حالت میں موجود ہے، اور یہ مصر کی قدیم تعمیرات میں سے ایسا لازوال نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو ایک عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جو شاید پر اسرار قوتوں کے مالک نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مصر کے ریگستان میں کاریگری کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ جس کی تعمیر، ساخت اور ترتیب پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مصر میں اب تک کل 138 اہرام دریافت کیے گئے، جنہیں اندازاً 2630 قبل از مسیح پرانا بتایا جاتا ہے۔ البتہ قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر موجود 3 اہرام خوفو، خافرہ اور منقبر کا شمار دنیا کے قدیم عجوبوں میں ہوتا ہے، جس میں سے سب سے بڑا اہرام خوفو یا بادشاہ 24 یا چیوپس کا ہے۔ یہ اہرام مصریوں کے ایک عقیدے کے نتیجے میں وجود میں آئے کہ اگر مرنے کے بعد مرنے والے کا جسم محفوظ رہے تو وہ دوسری زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان اہرام کی دیواروں پر سلاطین مصر کے لیے آخرت کے سفر میں آسانی اور درجات کی بلندی کے نظریے سے تصاویر نقش کی گئی تھی۔ ان اہرام کا مقصد بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشوں کو سنبھال کر رکھنا تھا تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہوں، اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی سلامت ہوں، اور ان حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ ان کے غلاموں، کنیزوں اور اس کی استعمال شدہ سب چیزوں کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔ بہت سارا سونا، چاندی، جواہرات بھی اس وجہ سے ان کے ساتھ دفن کر دیا جاتا کہ آخرت اچھی ہو اور نئی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، کیونکہ اس وقت کے مصریوں کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا کہ روح کبھی نہیں مرتی اور ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہے، اور اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ تمام اہرام سے سب سے بلند اہرام خوفو کا ہے جو 455 فٹ بلند ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 25 لاکھ چونا پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے۔ ان کی تعمیر اتنی بہترین کی گئی کہ آج کی سائنس بھی ایسا یادگار اہرام نہیں بنا سکتی، مطلب یہ فنی مہارت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور ان بلاکس کا وزن تقریباً 5 سے 9 ملین ٹن تک ہو سکتا ہے، اور اس کی تعمیر میں 20 سال سے زائد کا وقت لگا اور ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگایا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ 12 سے 13 بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ پر فٹ کیے جاتے تھے۔ اور مصر کے اس عظیم اہرام کی تعمیر کو لے کر بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جب کرین اور بڑی تعمیراتی مشینری نہیں تھی تو یہ کیسے بنا لیے گئے، جبکہ مصری ہسٹری کے مطابق یہ پتھر 800 کلومیٹر دور سے لائے گئے اور ایک لمبی ترین نہر کھود کر اور پھر جانوروں کے چمڑوں میں ہوا بھر کر ان کو پانی کے اوپر تیرا کر غزہ تک لایا جاتا تھا۔ اور اس بات میں 800 کلومیٹر کا فاصلہ زیر غور ہے، لیکن ماضی کی مشکلات کو بھی ذہن میں رکھیں تو یہ ایک ناممکن سا کام تھا جو انسانی ذہانت نے کر دکھایا۔ جبکہ اہرام مصر کی تعمیر کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جنات کی مدد سے تعمیر کیے گئے تھے، لیکن اس کے بارے میں مصری ہسٹری کہتی ہے کہ لاکھوں مزدوروں سے کام لیا گیا، تاہم ایسے بہت سے ٹھوس شواہد موجود ہیں جس کے نتیجے میں یقین سے کہا جا سکے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں مزدوروں کی بہت بڑی تعداد کو معمور کیا گیا تھا۔ اور صدیوں سے ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں کہ مصری ہنرمندوں نے 2.5 ٹن تک وزنی پتھروں کو اہرام مصر کے تعمیراتی حصے تک پہنچانے کے لیے آخر کون سا طریقہ استعمال کیا تھا۔ جبکہ اہرام مصر کی تعمیر کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے لکڑی کے چھٹکے بنائے ہوں گے اور ان پر وزنی اینٹیں رکھنے کے بعد اسے ریت پر کھینچا ہوگا۔ اور ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی کہ مصری ہنرمند شاید چکڑے کے آگے آگے صحرا کی ریت کو گیلا کرتے تھے، جس سے گیلی ریت پر وزنی چکڑا کھینچنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح چکڑا گیلی زمین پر بہت آسانی سے پھسلتا ہے۔ جبکہ اس کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے قدیم مصریوں کو ریگستان میں بھاری پتھر اور بڑے مجسموں کی نقل و حرکت کرنی پڑی ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے اس طریقے کو نقل کرنے کی کوشش کی۔ جبکہ اس کے بارے میں نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک محقق نے اپنی اس بات میں کہا کہ ایسا کرنے سے گیلی ریت پر چکڑا گھسیٹنے سے اس کے سامنے ریت کے ڈھیر جمع نہیں ہوتے، جبکہ اس کے برعکس اگر اس کو خشک ریت پر گھسیٹا جائے تو اس کے سامنے ریت کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماہرین نے ایک لیبارٹری میں اس طرح کا لکڑی کا ایک چھوٹا سا چکڑا تیار کیا جسے مخصوص حد تک گیلی ریت پر وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور محققین نے اس تجربے کے دوران ریت میں پانی کو صحیح مقدار اور کھینچنے کے مطلوبہ طاقت دونوں کا تعین کیا۔
زمین کی سختی جاننے کے لیے انہوں نے مایا بہاؤ ناپنے کا آلہ استعمال کیا، جس سے معلوم ہوا کہ گیلی ریت پر چکڑا کھینچنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہرام مصر کے بارے میں سائنسی جریدے میں شائع ہونے والے تحقیق کے تجربے سے ثابت ہوا کہ ریت میں نمی کی صحیح مقدار کھینچنے کے مطلوبہ طاقت کو ادا کر دیتی ہے، جبکہ اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ قدیم تصاویری مقبروں، مزدوروں اور پتھروں مجسموں کی جانب سے ملنے والے شواہد کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مصری غلام اس طریقہ کار سے بخوبی واقف تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ زمانے کے آگے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن ماضی کو جان کر حال میں جئیں، اور وہ بھی زندہ قوموں کی طرح، کہ یہی عین حق ہے۔ اور اسی امید کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔